بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی بیوی سے بہت نفرت کرتا تھا۔ ایک رات میں نے غصے میں آ کر بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ مر گئی تو میں نے ڈر کے مارے سے پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا اور سب کو بتایا بیوی بھاگ گئی ہے۔ اگلے دن فون آیا کہ آپ کی بیوی کے نام 5 کروڑ کی لاٹری نکلی ہے، کوپن کو کوڈ لا کر رقم لے جائیں۔ بیوی کو تو مار دیا تھا، سسرال پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوڈ تو بیوی کے ٹانگ پر بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے ٹینکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں حیرت سے گر پڑا، کیونکہ میرا نام زین ہے۔ میری شادی میری اماں نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت خوش رہوں گا۔ دراصل میں نے بچپن سے ہی غربت کی زندگی گزاری تھی۔ باپ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا تھا، اس پر جو انہیں روزانہ گزارے لائق اجرت ملتی تھی وہ ہم 6 بہن بھائیوں کی روکھی سکھی کھانے میں چلی جاتی۔ اماں بھی اپنی پوری کوشش کر دیتی کہ کوئی ہنر آزما کر تھوڑا بہت مشکل وقت کے لیے جوڑ لیں۔ یوں ہمیں ترس ترس کر سوکھا کھا کر بچپن گزارا اور بڑے ہوئے۔ مجھے غربت کی زندگی بالکل بہت بری لگتی تھی، جس میں ترس ترس کر جینا ہوتا تھا۔ کسی کو اچھا پہنے اور کھاتے دیکھ کر میرا دل ترس جاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی امیر لڑکے سے شادی کروں گا۔ میری شکل و صورت تو بہت اچھی تھی، بس جیب خالی اور کام نکموں جیسے تھے۔ میں نے اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ میری شادی کسی امیر لڑکے سے کروائیں۔ اماں یہ سن کر پہلے تو حیران ہوتی، پھر مجھے کوستی اور ڈانٹتے ہوئے کہتی کہ بلی کے خواب میں چھیچھڑے والی مثال نہ بنو۔ غریب کی اولاد ہو، غریب کی بن کر رہو، اور غریبوں کی اوقات جتنے ہی خواب دیکھو۔ وہ کہتی ہیں کہ خود کچھ کرو، پڑھو اور لکھو، آگے بڑھو، کس قابل بنو۔ ایسے نکمے رہو گے تو کون پاگل ہوگا جو تم سے اپنی بیٹی بھی آئے گا۔ اماں کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو ایسے لڑکے سے کروں گا جو امیر کبیر ہو، خوب پیسے والی ہو۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات اپنے اوپر محنت کرنا شروع کی۔ ظاہر ہے آج کل کے لڑکے کسی کی جیب دیکھ کر نہیں بلکہ خوبصورت شکل و صورت پر زیادہ مٹتی ہیں۔ میری شکل تو تھی ہی اچھی، بس تھوڑا سا خود کو تراش خراش کر پالش کیا تو مزید نکھر گیا۔ پھر 2-4 دن کرائے کے کپڑے اور بوٹ شوٹ پہن کر تو بہت ہی زیادہ اچھا دکھنے لگا تھا، اور یوں لگنے لگا جیسے کسی امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اور یوں ہی جا کر یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو جاتا۔ بہت عرصے تک یہ کام کرنے سے کوئی کام تو نہیں بنا، بلکہ الٹا کرائے والے آدمی کا اوپر کے طبقے میں رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا کہ اماں میری شادی کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں۔ مجھے پتہ تو اس دن چلا جس دن صبح ہی صبح میرے کام پر جانے سے پہلے اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آج کام پر مت جاؤ، لڑکی والے تمہیں اور ہمارا گھر دیکھنے آ رہے ہیں۔ اماں کی یہ بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ اگر لڑکی والے ہمارے گھر آ رہے تھے تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہی تھا کہ اماں لڑکی دیکھ کر آ چکی تھی۔ تم نے رشتہ کب دیکھا ہے اماں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ جواباً اماں کھلکھلا کر ہنس دی، بولی میں تو 1 مہینے سے رشتے دیکھ رہی تھی، کوئی 5 گھر دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے ان سب میں سے یہ لڑکی اور اس کے گھر والے بہت اچھے لگے، اس لیے انہیں اپنے گھر پر بلایا ہے۔ اماں نے تفصیل سے بتایا مجھے، اور اماں نے رشتہ ڈھونڈتے وقت اس بات کو سامنے رکھا ہوا تھا، لیکن اماں نے جواب مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور خوب باتیں سنائی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کچھ جواب دیتا یا میں کچھ سمجھاتا، اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً رشتے والے پہنچ گئے تھے۔ میں برا سا بنا کر خاموش ہو گیا۔ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ واپس جاتے وقت ہاں کہہ گئے تھے۔ انہیں میں اور ہمارا گھر دونوں پسند آئے تھے۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن مجھے کوئی خوشی نہ تھی۔ مجھے رشتہ ہونے کی خوشی صرف تب ہوتی جب لڑکی امیر کبیر ہوتی اور اس سے شادی کے بعد میری بھی عیش ہو جاتی۔ دراصل میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے پیسے، سکھ اور عیش و آرام کے سوا کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ انسانیت اور کردار میرے سامنے بالکل بے معنی ہو چکے تھے، لیکن میری اماں ابھی بھی لالچ میں اندھی نہیں ہوئی۔ انسانی قدر اور انسانی کردار کو پیسے سے زیادہ اہمیت دیتی تھی، اور لڑکی کے گھر والے بہت نیک نام تھے، اس لیے میرا اعتذار اور میرے انکار کو اماں نے کسی بھی صورت نہ مانا اور میری منگنی کے ساتھ ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ میں اس صورتحال سے بہت دل برداشتہ تھا
اور کسی کی صورت بھی یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لاکھ چاہنے کے باوجود ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی رکھی گئی۔ میں نے اس 2 مہینے کے عرصے میں سر توڑ کوشش کی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس غریب گھر سے طے ہو چکا میرا رشتہ ٹوٹ جائے اور میری شادی یہاں پر کسی صورت بھی نہ ہو۔ میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی رشتہ نہیں ٹوٹا اور آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری ماں اس دن بہت خوش تھی۔ آخر یہ رشتہ میری ماں کی پسند سے ہوا تھا۔ آج شادی تھی، ماں کا خوش ہونا تو بنتا ہی تھا۔ البتہ میری شادی والے دن میرے چہرے پر نحوست چھائی رہی اور میں سارے وقت منہ پھلائے بیٹھا رہا۔ میرے اندر اتنی ضد اور ہٹ دھرمی آ چکی تھی کہ نکاح ہو جانے کے بعد میں یہی سوچ رہا تھا مجھے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ میں سوچتا رہا، آخر خاص سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور میرے چہرے پر مکرو مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس انچاہی شادی رشتے سے جان چھوڑنے کا آئیڈیا مل گیا۔ اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ پھر یہ غریب لڑکی جس سے میری شادی ہو چکی تھی میری زندگی میں کہیں بھی نہیں رہتی اور میں اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کسی بھی امیر لڑکے سے شادی کر لیتا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا۔ منصوبہ تیار کرنے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں بھی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا کہ کب شادی کے دن کی ساری رسمیں پوری ہوں اور دلہن کو کمرے میں چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں۔ یہ سب اپنے اپنے راستے ہولے تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی، لیکن ساتھ ہی نہ جانے کیوں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے جو منصوبہ میں نے سوچا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی سنتا تو کانپ ہی جاتا۔ میں جتنی جلدی اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنی زیادہ ڈر بھی رہا تھا۔ تمام کاموں سے فراغت پا کر جب میں کمرے میں اپنی نئی نویلی دلہن کو بیڈ پر بیٹھا اپنے منتظر پائے سے دیکھ کر یکدم میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور میں نے اپنا منصوبہ نہ چاہ کر بھی رد کر دیا۔ کون ظالم شوہر اپنے سامنے اتنی پیاری لڑکی پا کر اس موقع کو گنوانا چاہے گا، وہ بھی تب جب وہ لڑکی اس کی منگوہا ہو اور وہ اس پر پورا حق رکھتا ہو۔ میں اپنے تمام تر منصوبے پر پانی پھیر کر اور ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے لعنت بھیج کر اپنی بیوی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شادی تو اب ہو ہی گئی تھی، اب لڑکی امیر تھی یا غریب تھی اس کا کیا کر سکتا، لیکن میری بیوی خوبصورت بھی تھی، اسے دیکھ کر دل مزید اس کی جانب مائل ہونے لگتا۔ خیر ہم دونوں میاں بیوی شادی کے کچھ دنوں تک بہت خوش رہے۔ میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس شادی کی خوشی میں یہ بھول گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ اسی دن میری بیوی اپنے میکے جانے جاتی تھی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا کیا بتاؤ کیا ہے، لیکن وہ بزد رہی کہ کل بتاؤں گی۔ میں نے بھی یہاں ضد نہ کی اور اسے اپنے میکے چھوڑ آیا، یہ کہہ کے شام کو واپس لے جاؤں گا۔ واپس آئے تو بہت دنوں کے بعد مجھے اپنا منصوبہ یاد ہے۔ پہلے تو اپنا سر پیٹا کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا، لیکن اب مزید سوچنے کا وقت بھی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں آج رات منصوبے کو میں نے پائے تکمیل پہنچانا ہے۔ میں اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ میری بیوی دراصل میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس نے کسی سرپرائز دینے کا بھی ذکر کیا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بیوی شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب لگی کیونکہ آج تو پہلے اس کو کبھی اتنا خوش میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس وقت ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ مجھے بس اپنے منصوبے کو کامیابی اور رازداری سے مکمل کرنا تھا۔ خیر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ کوئی رات کے 2-3 بجے میں چھت پر گیا اور اپنی آواز بدل کر چلا کر اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن وہ بدلی ہوئی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ پہلے تو ادھر دیکھا، جب مجھے نہ پایا تو فوراً چھت کی طرف آ گئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی میں نے پہلے اس کا منہ بند کیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ میں نے اس کو اتنا مارا کہ بالآخر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے جسم کی حرکت مکمل بند ہو چکی تھی۔ میں نے اسے لٹایا اور ہماری چھت پر ایک پرانی ٹینکی پڑی تھی جو استعمال کے قابل نہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو اس پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا، اپنا کام ختم کیا اور اپنا کام ختم کر کے تمام ثبوت وغیرہ مٹا کر میں آ کر سکون سے بیڈ پر سو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی غریب بیوی کو مار دیا ہے۔ کیا دوسری شادی کر سکتا تھا اور کسی امیر لڑکی کو حاصل کر کے اپنے خواب پورے کر سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے چلانا شروع کی، میری بیوی بھاگ گئی ہے۔ یہ بات پہلے پورے محلے والے اب رشتہ داروں اور بیوی کے گھر والوں تک پہنچ چکے تھے۔ میں رو پیٹ کر ماتم کرنے کا ڈھونگ کر رہا تھا، ہائے میری بیوی بھاگ گئی۔ جب لوگ میری بیوی کا برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میری بیوی کے میکے والے پر
اسے لعنت ملامت کر رہے تھے کہ ایسی لڑکی اپنی شوہر کی ناقدری کی۔ میں اندر خوش ہو رہا تھا۔ چلو شکر ہے، جیسا منصوبہ سوچا ویسا ہی کامیاب ہوا۔ رو پیٹ کر فارغ ہوا تو اپنے کمرے میں آیا۔ وہاں میرا موبائل بج رہا تھا۔ میں نے 2 دفعہ کال مس ہونے دی کہ میرا بات کرنے کو جی نہیں کر رہا تھا، لیکن جب تیسری کال آئی تو تب کال اٹھا کر جو کوئی بھی بول رہا تھا، اس نے جو کہا اس بات نے سچ میں مجھے حیران کر دیا تھا۔ کوئی آدمی بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لے کر کہا، آپ کی بیوی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے، کوپن کو لا کر رقم لے جائیں۔ یہ بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اب میں نے جلدی سے بیوی کے میکے فون کیا کر کے کوپن کا پتہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس نے 1 سال پہلے ایک لاٹری میں حصہ لیا تھا اور اس کا کوپن کوڈ اس کی ٹانگ پر بندھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً موبائل وہاں پھینک کر چھت کی طرف بڑھا۔ پانی کی ٹینکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے ڈھکن وہیں چھوڑ دیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے ادھر ادھر ڈر کے مارے دیکھا، کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ وہ ٹینکی کا منظر تو میری آنکھوں سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دماغ فوراً کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ لاٹری کو بھول کر اب ایک اور مصیبت مجھے اپنے ارد گرد منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہو جاتا ہوں، لیکن یہ بات میری سوچ تک ہی رہی۔ یہ سوچ کر میں نے بیگ میں جو 2-4 کپڑے ہاتھ میں آئے میں نے ٹھونس دیے اور بیگ پیک کرنے لگا۔ خیال آیا کہ کوئی پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، میں کہاں جا رہا ہوں۔ صبح ہی میں نے اپنی بیوی کے بھاگنے کا ڈرامہ رچایا اور اب اگر چند گھنٹوں بعد خود بھی غائب ہو جاؤں گا تو سب کا شک یقیناً مجھ پر ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں کیا کروں؟ میرا یہاں رہنا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ میرے آگے کھائی اور پیچھے کنواں تھا۔ میرا دل تھا کہ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا اور پہلی بار مجھے اپنے لالچ اور خواہش پر انتہائی افسوس ہوا۔ میں نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے سوچا دن دہاڑے نکلوں گا تو سب مجھ پر ہی شک کریں گے، لہٰذا رات کا انتظار کرنے لگا، بہتر تھا۔ یہ سوچ کے میں نے پیک کیا ہوا بیگ سائڈ میں رکھا اور باہر نکل آیا۔ میں جو تھوڑی دیر رونے دھونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اب مجھے گویا ڈر کے مارے چپ لگ گئی۔ اب سب کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، جیسے ہر کوئی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل دن کاٹا، مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا گیا۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا اور آدھی رات کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اماں میرے کمرے میں آئی۔ میں نے یوں اچانک دیکھ کر چونکا۔ اماں کی نظریں مجھے کسی گہری بات کا اندیشہ دے رہی تھیں۔ اماں میرے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اماں نے مجھ سے پوچھا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ دوپہر سے پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اماں کے اس غیر متوقع سوال سے میں گھبرا گیا۔ میں نے بات بتانے کے لیے کہا، جس شوہر کی بیوی بھاگ جائے وہ پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ میں نے پریشانی سی شکل بنا کر کہا، لیکن اماں نے میری کسی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ تبھی اماں نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، تیری بیوی کدھر ہے؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ اماں کے اس سوال نے میری گویا بولتی بند کر دی۔ میں نے تھوک نکلا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں کو اب مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ اب ان سے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا اور اب وہ مجھ سے سارا سچ جان کر ہی دم لیتی۔ میں نے اماں کو پھر اعتماد میں لے کر سب کچھ الف تائیہ حرف بہ حرف سب کچھ بتا دیا۔ اماں سارا کچھ سن کر ایک دم گویا شوق میں چلی گئی۔ ان سے کافی وقت کچھ بولا نہ گیا اور جب بولا گیا تو وہ بار بار بس ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ بیٹا، یہ تو نے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ کس مصیبت میں ڈال لیا؟ اب نہیں معلوم کہ سچ کیا ہے، اصل کیا ہے۔ اماں ہائے ہائے کیے جا رہی تھی اور میری جان ہوا ہوئے جا رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے تیری بیوی کے کوئی جادوگرنی یا کوئی اسیب ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میں نے ڈر کے مارے ادھر ادھر نظریں پھیری۔ پھر میں نے اماں کو بتایا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اماں نے بہت رویا کہ مت جاؤ، الٹا مصیبت میں پڑ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، غریبوں کی پھنسواؤ گے۔ لیکن میں ان کی ایک نہ سنی اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکلا۔ ابھی میں نکلنے ہی لگا تھا کہ میرے نمبر میرے سسر کی کال آنے لگی۔ اس نے کہا،
اس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین سرکا دی۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن تبھی گھر کے باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آئی، وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ دروازہ نہ کھولیں، لیکن آنے والے دروازہ توڑ کر اندر آ چکے تھے اور ساتھ ہی پولیس فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور میں وہیں مت کھڑی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس کو مار کر پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی میرا دماغ گھومنے لگا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ میرے سسر آگے آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو واپس کرنے آیا ہوں۔ یہ لو، مجھے معاف کر دینا کہ میری تربیت ایسے نکلی، لیکن اب اگر یہ ایسا کچھ کرے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا۔ میرے سسر نے میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ قتل کے کیس میں گرفتار کروانے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کہا۔ میری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر وہ لوگ واپس پولیس سمیت چلے گئے، لیکن میرے سوالوں کے جواب ابھی باقی تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے اماں کو سخت چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اماں خود بہت ڈری ہوئی تھی۔ خیر، ہم بھی چاہتے نہ چاہتے اندر گئے جہاں میری بیوی بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے خود بات کا آغاز کیا، کہا کہ آپ لوگ یقین حیران ہوں گے، نہ ایک مری ہوئی لڑکی یوں زندہ سلامت کیسے سامنے ہو سکتی۔ یقیناً آپ لوگوں کو میرے اوپر کسی عصیب یا سائے وغیرہ کا گمان بھی ہو رہا ہوگا۔ میری بیوی ہم سب سے خصوصاً مجھ سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں کوئی طنز کچھ بھی نہ تھا۔ میں اور اماں جو اس بات پر عصیب وغیرہ کا سوچ رہے تھے، اس نے شاید ہمارے دماغ پڑھ لیے تھے۔ میں اور اماں اس بات پر چونک گئے۔ میری بیوی نے سب کو دیکھا اور کہا، میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ آخر حقیقت کیا تھی۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ شادی سے پہلے جب میری اماں نے میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تو میں راضی نہ تھی، کیونکہ ایک تو آپ غریب تھے، اوپر سے مجھے یہی گمان تھا کہ آپ بدصورت بھی ہوں گے۔ میں بہت خوبصورت تھی اور چاہتی تھی کہ کسی ایسے انسان سے شادی ہو جو میری قدر کرے۔ میں نے انکار تو بہت کیا، لیکن میری ایک بھی نہ چلی۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا تھا، کیونکہ میری غریبی کو تول رہی تھی۔ میں انسان کا کردار بس اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے جیسے جیسے آپ کے ساتھ وقت گزارا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ غربت کی زندگی سے بہت تنگ تھے۔ میرا بہت دل کرتا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ انہی دنوں میری ایک بہن نے ایک لاٹری کا بتایا۔ میں نے اپنے اسلامی پیسوں سے لاٹری ڈالی کہ انعام نکلے گا تو اپنے شوہر کو گفٹ کروں گی۔ میں نے اپنے میکے والے کو سمجھایا، اگر کبھی آپ کے سامنے بات آئے تو آپ یہ کہہ دینا کہ لاٹری 1 سال پہلے ڈالی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے غربت دے کر لاٹری ڈالی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو برا لگے گا۔ خیر، میں جب اس دن میکے جا رہی تھی تو بہن نے بتایا کہ تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں میکے گئی تو سوچا خود ہی لاٹری کوپن کوڈ دے کر نکالوں، لیکن پھر خیال آیا جب آپ کو کال آئے گی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے میں نے بہن کے نمبر سے آپ کو یہ خوشخبری دی۔ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا نا، آپ کو سرپرائز دوں گی۔ میرے پاس تو لاٹری والی خوشخبری تھی اور دوسری یہ کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس سب سے پہلے آپ نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ میں نے جب آپ کو وحشی جانور کی طرح مارتے ہوئے دیکھا تو سانس بند کرنے کا ڈرامہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی، اور یوں آپ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو میں اٹھی اور راستہ زخموں کے چپکے سے گھر سے نکلی اور اپنی بہن کو کال کی۔ مجھے لینے آئی، اس کو میں نے سب بتایا۔ اس نے مرہم پٹی کروائی۔ میری بہن نے کہا کہ یہ تو قتل کیس ہے، آپ کو گرفتار کروانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ ایسا کرتی میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ ایسا مت کرو، مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے منصوبہ بنایا، خود اس کو اغوا کیا، خود اس کو اغوا کا کیس بنا کر پولیس کے حوالے کیا اور وہاں سے میکے کال کروائی۔ میری امی ابو آئے تو ان کو بتایا کہ رات کو شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، وہاں اغوا ہو گئی۔ میرے شوہر کو لگا کہ میں بھاگ گئی ہوں، یوں میں واپس یہاں آ گئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ میری بیوی نے جب بات ختم کی تو مجھے اور میرے گھر والوں کو حیرت ہو رہی تھی، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ واپس کیسے آ سکتی ہے۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں اپنا اعتماد تو کھو چکا ہوں، بس ہمارے ہونے والے بچے کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ میرے اس قدر مارنے اور ظالمانہ رویے کے بعد بھی
میرا بچہ صحیح سلامت تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا، اسے سچے دل سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ میں اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے لاٹری میں نکلنے والا انعام بھی نہیں چاہیے، ہم اسے کسی غریب میں بانٹ دیں گے اور میں محنت کر کے حلال روزی کماؤں گا۔ اس کے بعد سے میری بیوی نے وہ انعام غریبوں میں بانٹ دیا اور میں نے لالچ سے توبہ کر کے بہت محنت سے کمانا شروع کیا۔ میری بیوی بہت عرصے تک مجھ سے دور رہی، لیکن جب اللہ نے ہمیں ایک پیاری بیٹی سے نوازا تو میری بیوی کا دل نرم کیا۔ ویسے ہی میں اس کا بہت شکر گزار تھا۔ اس کے بعد اس کی محبت نے بھی میری دنیا ہی بدل دی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔